آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نمبر 1 چینل مالیگاؤں۔ کل واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم کو معلوم پڑا کہ وسیم رضوی نام کا ایک لکھنؤ کا جو ایک ریٹ پیٹیشن PLO سپریم کورٹ میں داخل کیے ہیں کہ بھائی قرآن شریف کے کچھ آیتوں کو نکالا جائے، ایسا بول رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا، اور قرآن شریف کی آیات یہ بھی ہے کہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے قرآن کی حفاظت کرنے کا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہ بدل سکتی ہے نہ ختم کر سکتی ہے سوائے اللہ کے۔ اس لیے کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کر گئے یا کسی اور ذریعے سے اس کے ایک زیر اور زبر تم بدل نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام جن اور انسان مل کر بھی ایک آیت بنا کے بتاوے قرآن کے جیسے تو مان لیں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام تقریباً 5 کروڑ لوگوں کے سینوں میں بھرا ہوا ہے۔ ہمارے حافظ قرآن عالم دین علماء کرام کے سینے میں نقش ہے۔ یہ کتاب پوری طرح سے سمندر میں بہا دی جائیں گی مگر سینے سے کون نکال پائے گا۔ اس لیے میری حکومت سے اس چینل سے گزارش ہے کہ یہ پہلے بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کیا تھا، تب بھی ہم نے مذمت کی تھی، آج بھی اس کی بات کی مذمت کرتے ہیں، اور ایسے افراد کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ اس دیش میں ہر مذہب کو آزادی ہے، اور قرآن بھی اسلام کا ایک جو ہے اہم چیز ہے، اہم کتاب ہے جو ہم کو راہ خدا اور راہ دنیا میں بتاتی ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس دنیا میں لوگوں کو درس دیتے ہیں۔ اگر یہ غلط بیانی کر رہا ہے، کسی لفظ کا کسی آیات کا اگر غلط ترجمہ کر رہا ہے تو یہ اس کی گستاخی ہے، اس کو یہیں روکا جائے اور PLO پیٹیشن کو خارج کیا جائے۔ اگر پیٹیشن حکومت ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو آپ کا اور پورے ہندوستان کی سنی جماعت علماء کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا؟ ہم اس کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے۔ ہمارا ایک ایک فرد گھروں سے باہر نکلے گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کسی ایسے ویسے انسان کی نہیں ہے کہ کوئی بھی کتاب پہ آبجیکشن لے گا۔ اللہ کا کلام ہے، ہمارے رسول پر اتارا گیا ہے۔ ہم جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، نہ ہوگا ہم کو نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ یہی ہمارا جذبہ ہے۔ قرآن ہمارے رسول پر اتارا گیا ہے، ایک ایک لفظ اس میں ہمارے رسول نے بتایا اور وہی لکھا گیا ہے، اس لیے اس پہ کوئی رد بدل ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی اخبارات، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر پہنچی کہ سپریم کورٹ میں ایک یاچیکا دائر کی گئی ہے، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ قرآن میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو پہلے نہیں تھی، بعد میں جو ہے ڈال دی گئی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پہلے نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے معاذ اللہ طاقت کے بل پر اسلام پھیلانے کے لیے ان آیتوں کو شامل کر دیا۔ تو اس کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ چاہے ہندوستان کے مسلمان ہوں، چاہے پوری دنیا کے مسلمان، ہر ایک کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی موجود ہے، اور اس میں یہ تو 26 آیتوں کے داخل کرنے کی بات ہے، جبکہ اس کا حال تو یہ کہ کوئی ایک لفظ بھی اس میں بدلی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن میں آیتوں کی تبدیلی تو بہت بڑی بات ہے، کسی ایک لفظ کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کا یہ کہنا کہ یہ جو ہے آیتیں بعد میں داخل کی گئیں، پہلے نہیں تھیں، یہ سراسر تہمت ہے، الزام ہے، جھوٹ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اس بات کے کہنے والے کے تعلق سے، وسیم رضوی، اس کا حال یہ کہ خود اس کے پنتھ کے لوگوں نے اس کا ورودھ کیا، اس کا رد کیا،
اور اس کی بات کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ دوسری بات اس کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ 26 آیتوں کو جو اس نے نشانہ بنایا، اس کا یہ لفظ استعمال کیا کہ جہاد کی تعلق سے وہ آیتیں ہیں اور وہ آیتیں کٹر پنتھی کو پھیلاتی ہیں، تو ہمارا جواب اس میں تو سیدھا صحیح ہے کہ اس نے جہاد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جہاد یہ طاقت کے بل پر اسلام پھیلانے کا نام نہیں ہے، جہاد نام ہے مظلوموں کی مدد کرنے کا، کہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا اس کے خلاف آواز اٹھانا، ظالم کو ختم کرنا، یہ کہلاتا ہے کہ یہ جہاد ہے۔ اور رہی بات کہ جہاد کا نام اس طریقے سے آج پورے ہندوستان میں لیا جا رہا ہے، کبھی لو جہاد کے نام پر جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے، کبھی کسی اور نام پر جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے، کبھی کٹر پنتھی کے نام پر جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو یہ محض جو ہے جہاد جیسے مقدس اور پوتر لفظ کو بدنام کرنے کا ان کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے پیچھے ان کا ارادہ یہ کہ ہم جہاد کو اتنا بدنام کر دیں کہ پھر ہم چاہے جیسے ظلم کرتے رہیں کوئی ہمارے خلاف آواز نہ اٹھائے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ان لوگوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جو یکجہتی کی فضا ہے، اس فضا کو خراب کیا جائے، اور جو ہے اسی مقصد کے تحت یہ وسیم رضوی جو ہے بار بار اس طرح کے مدعے اٹھاتا رہتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس کا مقصد اپنے آپ کو، لوگ اس کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے درمیان میں بس بنا رہنا چاہتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو ہمارے اس ملک کی فضا کو خراب کرنے کے لیے وسیم رضوی جیسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس جیسے لوگ جو ہے بس گنے چنے لوگ ہیں، خود اس کے پنتھ کے لوگ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو ہمارا کہنا آج اس ویڈیو میں ہمارا پیغام بس یہی ہے کہ جہاد کو بدنام کرنا بند کیا جائے، اور جو ہے قرآن کے حوالے سے یہ جو تم پیغام دے رہے ہو کہ قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے، قرآن میں بدلاؤ کیا گیا ہے، یہ جو ہے محض تمہارا جھوٹ ہے، تمہاری تہمت ہے۔ بلکہ قرآن کا حال یہ کہ اس میں کسی آیت کا بدلنا تو بہت دور کی بات، اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور ان لوگوں کا مقصد محض اور صرف اپنے ظلم کو بڑھانا ہے۔ ہندوستان میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ظلم اور طاقت کی بنیاد پر پھیلتے رہیں، اسی مقصد کے تحت وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم شہر مالیگاؤں کی تمام سنی تنظیموں کی جانب سے اس کا ویرودھ کرتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے اس کے خلاف اپیل کرنے کی، اور جو ہے اس کے خلاف یاچکا دائر کرنے کی، تاکہ جو اس طرح کی حرکتیں یہ کرتا رہتا ہے آئے دن، اس کے خلاف روک لگائی جا سکے اور اس کو بند کیا جا سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں